ویلکم بیک ناظرین. میں نے بات کی سردار صاحب سے, آپ نے ان کی گفتگو سنی, ان کی میچورٹی سیاست میں, ان کا جو پالیٹکس میں کردار رہا ہے, ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں ایک تعمیری کردار رہا ہے, اور ہمیں اپنے بزرگ سیاستدانوں سے جو ہے استفادہ کرنا چاہیے, ان کے جو تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو میں چونکہ یہ سابقہ امور کے بھی ان کے پاس قلمدان رہا ہے, تو میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ آج کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. جی سردار صاحب. جی محترم, بات یہ ہے کہ فارن پالیسی میں بہت سے ایشوز ہیں. جی اگر آپ اجازت ہو 1 منٹ میں جی پلیز. بالکل. آپ کہ ایک ملک جو ہوتا ہے, کوئی بھی ملک, امریکہ ہو, برطانیہ, پاکستان ہو, اس کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک اس کی اقتصادی سیکورٹی, اکنامک سیکورٹی, کہ کہیں لوگ فاقے تو نہیں مر رہے, معیشت چل رہی ہے, گروتھ ہو رہی ہے اکانومی میں, تعلیم پہنچ رہی ہے پبلک تک, ملازمت لوگوں کو مل رہی ہے, فیکٹریاں چل رہی ہیں, کھیت پروڈیوس کر رہے ہیں, اکانومی کی یعنی زندگی رواں دواں ہے, اکانومی کی صحت. دوسری چیز ہے کہ کیا آپ کی انٹرنل سیکورٹی ہے, کیا آپ کا ملک کسی افراتفری میں تو نہیں ہے, کیا کوئی خانہ جنگی تو نہیں ہے, کیا کوئی آمریت تو نہیں ہے, لوگوں کے تحفظات ہیں, لوگوں کے حقوق ہیں وہ محفوظ ہیں, ادارے کام کر رہے ہیں, عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. یہ انٹرنل سیکورٹی, لا اینڈ آرڈر تو نہیں بریک ڈاؤن ہوا. پھر آپ کی نیشنل سیکورٹی, کہ آپ کے جو بیرونی جو ایشوز ہیں آپ کے ارد گرد, آپ کے خطے میں, کیا ان کو آپ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ حل کرا سکتے ہیں, اپنے ملک کے مفادات کو ایڈوانس کروا سکتے ہیں. ان سب چیزوں کے اوپر ایک مضبوط خارجہ پالیسی. جی جی. اس وقت صورتحال یعنی بیس آپ اپنے اندرونی حالات پہ کرتے ہیں. جتنی ویکنیس آپ کی اکانومی کی ہوگی اتنی خارجہ پالیسی کی ویکنیس ہوگی. انٹرنل سیکورٹی اگر آپ کی نہیں ہے تو خارجہ پالیسی آپ کی کمزور ہوگی. جی. اس وقت آپ پاکستان کے حالات دیکھیں کہ آپ کی معیشت کے اس سے بدتر حالات میں نے آج تک نہیں دیکھے. لوگ فاقوں پہ آ گئے ہیں اس وقت, کیونکہ کارخانے بند ہو گئے ہیں, بجلی نہیں ہے, ٹیوب ویلس چل نہیں رہے, شہروں میں اندھیرے ہیں, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, اکانومی کا برا حال, بہت بڑی ویکنیس ہے. جی. انٹرنل سیکورٹی دیکھیں تو 3 قسم کی خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں. جی. ایک صوبہ پختونخوا میں اور فاٹا میں تو طالبان دھن دھناتے پھرتے ہیں, بم مارتے ہیں, اسکولوں کو اڑا دیتے ہیں, قتل و غارت کر رہے ہیں وزیرستان وغیرہ میں. دوسرا بلوچستان میں ایک افراتفری ہے, ہزارہ جات کو مارا جا رہا ہے, فرقہ وریت کو ہوا دی جا رہی ہے. اور بلوچ جو نیشنلسٹ ہیں وہ ایک بغاوت انہوں نے کر رکھی ہے. تیسرا آپ کی کراچی میں خانہ جنگی ہے, ہر روز 8, 10, 12 لاشیں گرتی ہیں. یعنی پولیس یا رینجرز کے آپریشن ہوتے ہیں, لیاری کا دیکھیں تو انٹرنل سیکورٹی, لا اینڈ آرڈر کا بریک ڈاؤن ہوا. اب وہاں پہ بھی یہی مسئلہ نظر آ رہا ہے جو آپ نے پہلے بات کی کہ فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہو جائے گا. یعنی پرسنل جو ناراضگیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ اپنے ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں, معیشت کا بیڑا گرک کر رہے ہیں, اور یہ معاملہ وہاں جو ہو رہا ہے. جی میں عرض کر دوں گی کہ الطاف حسین بلیک میل کر رہے ہیں پاکستان. ذوالفقار مرزا صاحب نے ایک امن کمیٹی کھڑی کر دی جاری, ان کو مسلح کیا, پیسے دیے, پتہ نہیں نہ جانے 1000 آدمی ہیں, 2000, ہمیں نہیں پتہ, اور انہوں نے بڑھت لگا دی کہ ہم سیدھا کر دیں. اب جناب پیچھے سے ان کو نوٹس آیا لندن سے الطاف حسین صاحب کا کہ جناب اگر یہ ذوالفقار مرزا رہا تو پھر ہم نہیں رہیں گے. تو یعنی حکومت کو خطرہ,
ختم. انہوں نے ڈمپ کر دیا. پھر اس کی شرط تھی, اس کی 2 شرطیں ہوتی ہیں کہ ایک تو کراچی میری مرضی سے چلے گا, میری مرضی کے پولیس کے افسر لگیں گے, میری مرضی کے مطابق پرچے درج ہوں گے, FIR ہوگی یا نہیں ہوگی. انہوں نے کہا جناب اس پیس کمیٹی کو ماریں. اب آپریشن شروع کر دیا انہوں نے. یعنی آئین اور قانون کو یہاں بھی بالائے طاق رکھ کے شخصیات کو پروموٹ کیا جاتا ہے. پروموٹ نہیں بلکہ قتل و غیرت ان کو اجازت دی جاتی ہے, جو مرضیاں کریں, ہولی سولی ہیں وہ. دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ اگر میں MKM حقیقی کو میں نے ختم کیا, وہ ان کے جانی دشمن سمجھتے ہیں, تو اگر ان کے لوگ مارے گئے تو پولیس کوئی کارروائی نہیں کرے گی, اور کرے گی تو وہ ایسی کرے گی جس سے کوئی پکڑا نہ جا سکے. پھر ان کے اقتصادی مفادات ہیں. تو یہ 3 چیزیں پاکستان میں پاکستان کی انٹرنل سلامتی کو, لا اینڈ آرڈر کو بالکل اس نے اڑا کے رکھا. بڑا برا حال ہے جی. اب یہ ویکنیسز کے بعد آپ دیکھیں خارجہ پالیسی کیسے چلائیں گے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یہ انٹرسٹنگ بات ہے. جی بالکل, میں بڑے غور سے سن رہا ہوں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ناظرین تک اس آپ کی جو تجربہ ہے, آپ کے جو یہ میں بڑے مجھے یہ اس بات سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اصل میں ہم وجوہات نہیں دیکھتے, ہم شاید بحث میں پڑ جاتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اصل میں گراس روٹ لیول پہ کیا پرابلم آ رہی ہے, اور اندرونی معاملات ہمارے جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تو خارجہ پالیسی بیس نہیں کر سکتی بہتری کی طرف. امریکنز نے ہمیں ہماری بازو کو موڑا ہے, وہ اپنے مفاد کے لیے وہ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے؟ جی ظاہر ہے, ہمیں بھی چاہیے اپنے مفاد کے لیے جو کر سکے کریں. جی. اور انہوں نے بہت کچھ کیا ہے بارے میں. انہوں نے ایک سعودی عرب میں پاکستانی بیٹھا ہوا تھا, ابو جندال جس کا نام بتایا, نہ جانے اس کا اصل نام کیا. امریکنز کو پتہ تھا کہ یہ شخص ہندوستان کی فرسٹ پہ ہے. جن لوگوں نے ممبئی میں وہ تاج ہوٹل کا, جی جی, امریکنز کے پریشر کے اوپر سعودی عربیہ نے ہمیں پوچھے بغیر وہ ہندوستان کے حوالے کر دیا نہیں. بالکل کر دیا. تو اس سے ہماری ویکنیسز سامنے آ رہی ہیں. ہماری سیکورٹی ویکنیس, ہماری اکنامک ویکنیس. ہمیں IMF اگر بیل آؤٹ نہیں کرتی تو آپ کی اکانومی جو تھوڑی بہت رہے گی, یہ بھی وہ بھی نہیں بستی. بالکل. تو وہ ہماری کمزوریوں کا, اور یہ کمزوریاں کس نے آئی ہیں. جو پہلی بات ہمیں سب سے شروع کی تھی کہ اقتدار بھائی اقتدار آپ رکھیں فار دا سیک آف پاور, اتھارٹی اینڈ پاور فار دا سیک آف اتھارٹی. جی جی, اس کا نتیجہ یہی نکلے. یعنی اگر آپ کی سیاست صرف اور صرف اقتدار پہ ہوگی, اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. جب تک آپ کی سیاست ویلفیئر کی طرف نہیں جائے گی, رفاہ عامہ کی طرف نہیں جائے گی, لوگوں کے مسائل حل کرنے کا آپ نہیں سوچیں گے, وہ خواہ آپ حکومت میں ہوں یا نہ ہوں, آپ اپنے ملک کی سالمیت کے لیے کام نہیں کریں گے, آپ ملک کے نظریات کے لیے کام نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں آپ کی بات بہت حد تک نہیں 100% درست ہے. اچھا, اب آپ آ جائیں کہ اب آپ خارجہ پالیسی جو اس وقت جو اپنائے ہوئے ہیں ہم, جس طرح کی ہماری سوچ ہے, جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی لوگوں کا پرسیپشن ہے, بلکہ اب تو یہ رائے عامہ اس پہ ہموار ہو چکی ہے کہ یہ جو خارجہ پالیسی ہے یہ باہر سے کوئی ڈکٹیشن آتی ہے, ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. ایسا ہے؟ مطلب یہ تو ایک بڑی اوور سمپلیفیکیشن ہے. اچھا جی, میں اسپیسیفک ایشو کی بات کرنا چاہتا ہوں. جی, ایشو بات کرتے ہیں. جی جی, اس وقت ایشو یہ تھا کہ نیٹو کا روٹ کھولا جائے یا نہیں. جی, میری پارٹی نے اختلاف کیا کہ یہ نہیں کھولنی چاہیے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کوئی نظریاتی ایشو نہیں ہے, یہ پاکستان کی بہتری کی بات کر رہے ہیں. جی, کیونکہ جب آپ کھولیں گے 3 قسم کے آپ کے اوپر حملے ہوں گے. ایک تو کنٹینرز کو مارا جائے, دوسرا آپ کے جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں, پولیس ہے, رینجرز ہے, لیویز ہے, ان کے اوپر حملے ہوں گے. تیسرا پھر بھی ہم نے نہ روکے تو پھر خودکش بمبار آئیں گے. جی, اور لاہور, کراچی, پنڈی, جہاں چاہیں
اچھا اس کا مظاہرہ تو شروع ہو چکا نا, اس کا مظاہرہ تو شروع ہو چکا 5 دن پہلے میں نے بالکل اس کا مظاہرہ ہو چکا. لاہور میں آپ نے دیکھ لیا قتل و غارت شروع ہوئی, آپ نے اپنا فوجیوں کے اوپر اٹیک دیکھ لیا گجرات میں, اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم دو سینڈوچ بنے ہوئے ہیں, ہم دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں. نیٹو سپلائی کھولی ہے, اب اس کے بعد جو رد عمل ہے وہ جو جہادی ہیں یا جو بھی طالبان ہیں ان کی طرف سے جو آ رہا ہے وہ بھی ہمارے اوپر نزلہ اس کا گر رہا ہے, پورا اٹیک ہمارے اوپر ہو رہا ہے. ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ یہ ظاہر آپ کا اتنا تجربہ ہے, اتنا ایکسپیرینس ہے, عوام اس معاملات سے, ان معاملات سے نکلنا چاہتے ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ اسی سلسلے میں کچھ عرض کر دوں. جی پلیز. کہ ہماری پوزیشن وہ نہیں ہے جو دفاع پاکستان کونسل جی, ان کا معاملہ اور ہے. ان میں حافظ سعید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لشکر طیبہ اور دوسرے اس قسم کے جو دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والی گروپس ہیں. ہم اس لیے ان میں نہیں بیٹھنے پڑتے. اور پھر ان کا معاملہ ہے, ان کی ایک تھیسس ہے کہ یہود و نصار اور اسلام کی جنگ ہے. ہم نہیں یہ سمجھتے اچھا یہ یہود و نصار اسلام کی جنگ نہیں ہے. یہ ایک ریجنل ایشو ہے جو افغانستان کی وجہ سے پیدا ہوا. اس لیے ہم نہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں, ہم ایک اختلاف کر رہے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں, احتجاج نہیں کر رہے. ہم احتجاج نہیں کر رہے, جی جی, اعتراض اور اختلاف کر رہے ہیں. مگر اس ضمن میں آپ سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ معاملہ 9 مہینے کا چلا تھا. پہلے 2 ماہ تو جناب وہ فوج نہیں فیصلہ کر سکی کہ ہمارے فوجی جوان ہلاک ہوئے تھے, شہید ہوئے تھے سلالہ والا. بڑا تکلیف دہ معاملہ تھا ہم سب کے لیے. تو یہ سوچا گیا کہ فوج فیصلہ کر لے جو چاہتے ہیں. 2-3 ماہ وہ فیصلہ نہیں کر سکے. انہوں نے حکومت کی طرف چلا دیا, حکومت فیصلہ نہیں کر سکی. جی, آج سے پورے 7 ماہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ براک اوباما معافی مانگنے کو تیار تھا. بالکل ایسا ہی تھا, ایسا ہی تھا. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کولیشن سپورٹ فنڈز بھی آپ کو دے دوں گا, کیری لیگر بل کے جو فنڈز ہیں وہ بھی آپ کو دے دیے جائیں گے. $2 ارب آپ کو ہم فیس دے دیں گے, اور بھی کنسیشن دے دیں گے, معافی مانگیں. ان سے کو پوچھے, آپ گورننس کا حال دیکھیں, ان سے کو پوچھے کہ آپ نے اس وقت پوری, اگر آپ نے کڑوا یہ گھونٹ پینا ہی تھا تو اس وقت کہتے ٹھیک ہے جی معافی مانگو. ٹھیک ہے. اور میں نے ٹیلی ویژن پہ میڈیا میں بار بار یہ خبردار کیا کہ اس وقت وہ معافی مانگنے کو تیار ہے. 3 ماہ بعد وہ معافی نہیں مانگے گا, کہ وہ الیکشن ایئر میں جا رہا ہے. یہ کس ماہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ واقعہ ہوا نا جی کہیں دسمبر میں یا نومبر میں. تو یہ میں مارچ اپریل کی یہ بڑی اہم, یہ ایک ہسٹوریکل یہ ہسٹری ہے پاکستان کی تاریخ میں. لکھا جائے گا کہ کن لوگوں نے یہ اویئرنیس دی, کس میڈیا پہ دی. میں نے اس لیے یہ بات کی مہینے کی کہ کم از کم لوگوں کو علم ہو کہ جی اگر ہمارے جو بزرگ سیاستدان ہیں اگر کوئی انٹیمیٹ کرتے ہیں کسی معاملے سے, یا فرض کریں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے گورنمنٹ میں, یا کم از کم وہ آپ کی حکومت سے نکل گئے ہیں, خواہ وہ کسی پارٹی میں دوسری میں چلے گئے ہیں, لیکن ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں, اس ملک کو بچائیں. خدا را میری اپیل ہے حکمرانوں سے بھی اور عوام سے بھی, اب ہمیں پاکستان کو بچانا ہے. اب وہ 71 والا واقعہ دوبارہ ہم نے نہیں ہونے دینا اس ملک میں. اب اتنی اویئرنیس ہے, ہمارے پاس محب وطن سیاستدان بھی موجود ہیں, اور آصف احمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں مزید وہ سوال کروں گا جو آپ کے دل میں ہیں, دماغ میں ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا یہاں بریک لوں اور پھر آگے چلوں. ابھی واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.